آگے آپ دیکھیں گے پہلے جو آپ نے رہنمائی اور مشاورت کو سمجھا، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے رہنمائی کی قسمیں۔ رہنمائی ایک ایسا تصور ہے جس کے نوعیت اور دائرہ عمل کو محدود کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں، عمر کے ہر حصے میں، ہر چھوٹے بڑے تجربہ کار اور نا تجربہ کار شخص کو رہنمائی کی ضرورت رہی ہوگی اور رہتی ہے اور رہے گی۔ رہنمائی ایک ایسا تصور ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کے دائرہ کار محدود کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ اس کے دائرہ کار میں کون سی چیزیں آئیں گی اور کون سی نہیں آئیں گی۔ اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں عمر کے ہر حصے میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں معاشرے میں، چھوٹے بڑے تجربہ کار نا تجربہ کار، یعنی آپ عمر کے جس میں حصے میں رہیں گے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رہنمائی کئی نوعیت کی ہوتی ہے، اور اس کا جو مسائل رہنمائی کے مسائل کا حل ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہر نوعیت کا انحصار مسائل کے نوعیت اور رہنمائی کے مقاصد پر ہوتا ہے۔ تو جو رہنمائی کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مسائل کی نوعیت کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ اگر تو مسائل کا، اب یہاں پہ مسائل کی نوعیت پر مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کچھ نوعیتیں بتائی گئی ہیں مسائل کی نوعیت اقتصادی ہو سکتی ہے، مذہبی ہو سکتی ہے، ذاتی ہو سکتی ہے، پیشہ ورانہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر تو مسائل کی نوعیت اقتصادی ہے تو اس میں رہنمائی بھی اقتصادی نوعیت کی ہوگی۔ اگر تو مذہبی ہے تو رہنمائی کی نوعیت بھی مذہبی ہوگی۔ اگر ذاتی ہے تو مسائل کی نوعیت بھی، رہنمائی کی نوعیت بھی ذاتی ہوگی۔ اسی طرح اگر مسائل کی نوعیت پیشہ ورانہ ہے تو رہنمائی کی نوعیت بھی پیشہ ورانہ ہوگی۔ تو یہاں پہ کچھ رہنمائی کے طریقہ کار یا اقسام بتائی گئی ہیں، جس میں ایک تعلیمی رہنمائی ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی ہے، نفسیاتی رہنمائی ہے، معاشرتی رہنمائی ہے۔ یہ 4 اقسام یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ تو اگر آپ سب سے پہلے دیکھیں تعلیمی رہنمائی، تو رہنمائی کی اس نوعیت سے مراد وہ رہنمائی ہے جو ایک طالب علم کو اس کی تعلیم کے سلسلے میں درکار ہوتی ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تعلیمی رہنمائی، تو ظاہری بات ہے اس چیز کا تعلق طالب علم کے ساتھ ہوگا جو اس کو تعلیم کے سلسلے میں پیش ہوگی۔ تو اس مسائل کی نوعیت، اس کے رہنمائی کی نوعیت بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی۔ یعنی اس میں رہنمائی میں جو مسائل آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کے باہمی تعلقات، یعنی آپسی تعلقات جو اسکول استاد اور طلبہ کے طالب کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس کے طور پہ رہنمائی پہ دی جاتی ہے۔ اور طالب علم کے جو اسکول کے ماحول کے ساتھ مطابقت ہے، یعنی ہم آہنگی پیدا کرنا، طالب علم کی واقفیت پیدا کرنا اسکول کے ماحول کے ساتھ۔ اسی طرح تدریس و تعلم کے پڑھانے کے طریقہ کار، استاد کے پڑھانے کے طریقے سے اگر اسٹوڈنٹ کو اختلاف ہو رہا ہے، بچے کو اختلاف ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے اس کو رہنمائی دینا۔ غیر تدریسی اور غیر اہم نصابی سرگرمیوں کے لحاظ سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو، اس کے مسائل جو ہے وہ پیش کرنا، اس کے حوالے سے رہنمائی دینا، اس میں مدد کرنا۔ اور طلبہ کی صحت کے لحاظ سے جو مسائل طلبہ کو پیش آ رہے ہیں اس میں رہنمائی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بچے ہیں وہ جسمانی طور پہ جو ہے وہ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی صحت جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے اگر ان پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال دیا جائے۔ تو ایسے طالب علم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ دباؤ نہ لے اور جسمانی طور پہ جو ہے وہ تندرست رہے۔ اسی طرح بہت سے طالب علموں کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مختلف مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس مضامین کا انتخاب کریں۔ اگر کوئی میٹرک میں اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو سائنس لینی چاہیے، آرٹس لینا چاہیے، تو اپنے بڑوں سے رابطہ کرتا ہے۔ تو عموماً مدد کرنے کے لیے بڑی بہن بھائی جو ہے وہ ہوتے ہیں، یا والدین اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کو کن مضامین کا انتخاب کرنا چاہیے جو آگے مستقبل میں ان کے کام آ سکے۔ اسی طرح غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ رہنمائی دی جاتی ہے کہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے طالب علم کی کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی جو ہے وہ حصہ لے، غیر تدریسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے۔ تو اس کے لیے بھی بچے کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کس سرگرمی میں حصہ لینا چاہیے جو اس کی صحت کے لحاظ سے ہو، جو اس کو فائدہ دے سکے، اس کو صحت مند اور تندرست رکھ سکے، چاق و شوبند رکھ سکے۔ اسی طرح امتحان کی تحریک کے لیے بھی طلبہ کو عموماً ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی، تاکہ ان کو بتایا جا سکے۔ اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے امتحان کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، ان کو اپنے پیپر کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اگر اردو کا پرچہ ہے، اسلامیات کا پرچہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے کون سے طریقہ کار ان کو اپنانا چاہیے، اس کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح کتب کی دستیابی بھی ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ درپیش ہوتا ہے۔
تو اس میں کتب کی فراہمی بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی رہنمائی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی مسائل میں اسی طرح سے اس میں بچے کی تعلیمی زندگی سے متعلق جو ہے وہ مسائل شامل ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ آگے آ جاتی ہے پیشہ ورانہ رہنمائی۔ اس میں جو ہے وہ اس نوعیت کی رہنمائی سے مراد وہ تمام رہنمائی ہے جو کسی بھی شخص کو کوئی پیشہ اپنانے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ جس طرح تعلیمی رہنمائی میں تعلیم سے متعلق جو ہے وہ رہنمائی شامل ہوتی ہے، مسائل شامل ہوتے ہیں، اسی طرح پیشہ ورانہ رہنمائی میں اس سے متعلق کے مسائل اور اس کے رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات جب انسان فارغ التحصیل ہو جاتا ہے اپنی پڑھائی سے، تو وہ اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کون سا پیشہ اپنائے اور کیوں اپنائے اور ایک کو دوسرے پر ترجیح کیوں دے۔ تو یہ مسائل اس میں آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے تو آگے کون سا پیشہ اختیار کرے، اس کو کینسر کا ڈاکٹر بننا ہے، اس کو بچوں کا ڈاکٹر بننا ہے، یا اس کو کس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے، اس کو یہ چیز کس طریقے سے آگے مستقبل میں فائدہ دے گی۔ تو اس حوالے سے اس کے بچے کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ اس ڈاکٹر بننے کو کیوں ترجیح دے انجینئر بننے پر یا ٹیچر بننے پر۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی پیشے کو اپنانے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، تعلیمی، فنی یا پیشہ ورانہ مہارت درکار ہوتی ہے، اس میں بھی رہنمائی دی جاتی ہے کہ کون سی مہارت، کون سی اسکلس جو ہے وہ اس چیز کے لیے ضروری ہوں گی، کون سی تعلیمی قابلیت اس کے لیے ضروری ہوگی، جسمانی صحت کے لحاظ سے کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہوں گی، کن چیزوں کی طرف رجحان ہونا چاہیے، کن چیزوں کا اہمیت دی جانی چاہیے، جو ماتحت ہوتے ہیں یا جو اعلیٰ افسان ہوتے ہیں ان سے تعلقات کس طریقے سے قائم کیے جائیں اور کس قسم کے تعلقات رکھے جائیں، جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں ان کا کس طریقے سے خیال کیا جائے، اگر کوئی صورتحال آ رہی ہے، کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے، اس کو حل کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کون سی معلومات جو ہے وہ ملنا ہونا ضروری ہے، کس قسم کی سرگرمیاں اپنانا ضروری ہے، اور جو کس نہ کسی طریقے سے طرح سے اس پیشے کو اپنانے میں اس کو آگے لے کے چلنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی اور کامیابی کے لیے جو طالب علم ہوتے ہیں یا جو فارغ التحصیل افراد ہوتے ہیں جو پیشہ ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے نفسیاتی رہنمائی۔ تو وہ تمام مسائل جن کا تعلق انسانی ذہن و شعور سے ہو، ان کے حل سے متعلق کی جانے والی تمام سرگرمیاں نفسیاتی رہنمائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو انسان کے ذہن اور شعور سے متعلق تمام مسائل ہوتے ہیں وہ اس دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس نوعیت کی رہنمائی میں افراد کو پیش آنے والے صنفی مسائل، احساسی کمتری یا برتری اور جذباتی الجھنیں، عدم مطابقت کے مسائل، محبت، حسد، نفرت اور دشمنی کے مسائل وغیرہ شامل ہیں، جو ضروری نفسیاتی رہنمائی نہ ملنے کے باعث نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس نوعیت کی رہنمائی میں افراد کو پیش آنے والے صنفی مسائل جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات انسان کو احساسی کمتری اس میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، یا کسی انسان میں احساسی برتری کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، جذباتی الجھنیں یعنی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس کو کس ماحول میں کس قسم کا جذباتی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان بہت معمولی سی بات میں بہت زیادہ جذباتی رویہ اختیار کر لیتا ہے، اور عدم مطابقت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں دو لوگوں کے درمیان عدم مطابقت رہتی ہے، یعنی استاد کی طالب علم کے ساتھ یا طالب علم کو استاد کے ساتھ عدم مطابقت پیش آ رہی ہوتی ہے، یعنی استاد اور طالب علم کے درمیان جو ہے وہ اب آپسی تعلق نہیں بن رہا ہوتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کھنچے سے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے یہ چیز پہ استاد اور طالب علم کے لیے مسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے لیے استاد کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ طالب علم کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کوئی نئے طور پہ کسی پیشہ ورانہ زندگی میں شامل ہوتا ہے اور درس و تدریس کے پیشے میں شامل ہوتا ہے، تو تب اس کو بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ تب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان بہت زیادہ عدم مطابقت کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان محبت، حسد، نفرت اور دشمنی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، مطابقت قائم کرنے میں جو ہے وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ضروری نفسیاتی رہنمائی نہ ملنے کے بعد نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر اگر فوراً نفسیاتی رہنمائی نہ ملے، یعنی اگر اس چیز کو فوراً حل نہ کیا جائے کہ کوئی انسان احساسی کمتری کا یا برتری کا شکار ہے اور جذباتی طور پر پریشان ہے یا کسی بھی طور پر عدم مطابقت کا شکار ہے، یا اس کے اندر یہ جذبہ، محبت، حسد، نفرت جیسے احساسات پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر ان کو فوری طور پر نہ حل کیا جائے تو یہ نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ بہت نقصان کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اگر نفسیاتی رہنمائی فوری طور پہ مل جائے تو یہ چیز وہیں پہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔
اس لیے بعض ماہرین اس سطح پر فراہم کی جانے والی رہنمائی کو معالجاتی رہنمائی کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو جب چیز بڑھ جاتی ہے اور نفسیاتی مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کو معالجاتی رہنمائی کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ آگے چوتھی چیز آپ پڑھیں گے معاشرتی رہنمائی۔ ہر انسان کا کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان آپ ایسا نہیں دیکھیں گے جو اپنی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار نہیں بنانا چاہتا۔ اس مقصد کے لیے جو رہنمائی پیش کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے سماجی یا معاشرتی رہنمائی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نوع کی رہنمائی دراصل معاشرتی رہنمائی ہی ہے، کیونکہ رہنمائی کے ہر قسم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ معاشرے سے درست مطابقت اختیار کر لیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی قسم کی رہنمائی ہوتی ہے اس کی نوعیت معاشرتی ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو تعلیمی رہنمائی کی ضرورت ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی کی ضرورت ہے یا نفسیاتی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کا دائرۂ کار معاشرتی ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان یہ سیکھ جائے کہ اس کے اپنے معاشرے کے ساتھ جس میں وہ رہ رہا ہے، جس کا وہ فرد ہے، اس کے ساتھ اس کی مطابقت قائم ہو جائے، ہم آہنگی قائم ہو جائے، تو اس کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم سیکھ لیتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس قسم سے کس طرح سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، تو وہ ایک اس کے مسائل کی نوعیت اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی پیشہ ورانہ زندگی میں اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت افسران یا اپنے سے اعلیٰ افسران کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اور کس طریقے سے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کو بہترین اور کامیاب بنانا ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک اس کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر انسان صرف معاشرے سے درست مطابقت اختیار کر لے، ہم آہنگی پیدا کر لے، معاشرے کو سمجھ لے، تو وہ ایک ذمہ دار اور اچھا شہری بن سکتا ہے، اچھا طالب علم بن سکتا ہے، اچھا پیشہ ور بن سکتا ہے، اور نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ بہترین زندگی گزار سکتا ہے، ملک و قوم کی خدمت کر کے خود بھی خوش و خرم رہ سکتا ہے اور کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش و خرم رکھ سکتا ہے۔ معاشرتی رہنمائی کے ذریعے سے فرد اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، چھپی ہوئی صلاحیتوں، انفرادی اختلافات اور فطری رویوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ جو معاشرتی رہنمائی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ انسان اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، یعنی اگر کسی کو اپنے مسائل کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو جیسے طالب علم کو دوسرے طالب علم سے اختلافات ہوتے ہیں، ایک پیشہ ور کو اپنے دوسرے پیشہ ور ساتھی سے اختلاف ہوتا ہے، اور اگر کسی کا اپنا فطری رویہ ہے تو اور اگر اسے اس کو آگاہی مل جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو اس حوالے سے معاشرتی رہنمائی دے دی جائے تو انسان بہترین معاشرتی فرد بن سکتا ہے اور اپنے تمام تر مسائل حل کر سکتا ہے اور ایک ذمہ دار شہری بن سکتا ہے۔ سماجی اور معاشرتی رہنمائی کی بدولت انسان میں اچھے اخلاق، اعداد، اقدار اور رویے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو صحیح سماجی اور معاشرتی رہنمائی دے دی جائے تو اس میں اچھے اخلاق، اعداد و اقدار اور رویے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں اگر کسی بچے کو بچپن سے ہی اس کے سکھایا جائے کہ اس نے معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے، معاشرے کا بہترین فرد اس نے کس طریقے سے بننا ہے، اپنی خدمات اس نے کس طریقے سے دینی ہے، تو وہ انسان، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہترین فرد کے طور پر، معاشرے کے بہترین فرد کے طور پر سامنے آتا ہے اور اس کی شخصیت کی بھی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اگر کسی بچے میں بچپن سے ہی ان چیزوں کو نہ ڈالا جائے، اس چیز کی طرف نہ دھیان دیا جائے، تو ایسے بچے عموماً برے اخلاق کے عادی ہو جاتے ہیں، برے عادات و اطوار اپنا لیتے ہیں اور ان میں معاشرے کے اقدار و رویات نظر نہیں آتے۔ اس طریقے سے معاشرے کا بہترین فرد وہی ہوتا ہے جس کو بہترین طور بچپن سے ہی بہترین سماجی اور معاشرتی رہنمائی دی جائے۔ اس سے اس کی کردار کی بھی تشکیل ہوتی ہے، اس کا کردار بہترین ہوتا ہے، اور اس سے اس کے اندر مذہب و ملت، اپنے مذہب کو لے کر، اپنے وطن کو لے کر جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر روایات اور احترام پیدا ہوتا ہے، اور اپنے اور دوسروں کے حقوق و فرائض کا علم ہوتا ہے۔ جو ایسا شخص جس کو بچپن سے ہی معاشرتی رہنمائی دی جائے اور بچپن سے ہی اس چیز کا خیال کیا جائے، اس کو حقوق و فرائض کے متعلق بتایا جائے، تو ان تمام کو ملا کر ہی ایک انسان ایک شخص معاشرے کا بہترین فرد بن سکتا ہے، اور اس کی صحیح سماجی طور پہ اور اس سے ہی سماجی رہنمائی کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھی ہیں رہنمائی کی قسمیں، یہاں تک آپ نے سمجھی رہنمائی کی قسمیں۔ یہاں پہ 4 قسمیں بتائی گئی تھیں: تعلیمی رہنمائی، پیشہ ورانہ رہنمائی، نفسیاتی رہنمائی، معاشرتی رہنمائی۔ اس کے علاوہ بھی رہنمائی کے بہت سی مختلف اقسام ہیں، لیکن یہاں پر آپ ابھی صرف ان 4 اقسام کو ہی سمجھیں گے۔